بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے جس غلط فہمی کا میں آج ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا تعلق ایک عام غلط فہمی سے ہے جو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سے کلام فرمایا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب اپنے پنگھوڑے میں تھے تو انہوں نے اپنے چاند سے کلام فرمایا۔ حضرت عباس جو ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کو اسلام قبول کرنے میں ایک لحاظ سے انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بچپن میں یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنگھوڑے میں چاند سے کلام کر رہے ہیں اور انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جہاں ان کی انگلی جاتی ہے چاند بھی وہیں چلا جاتا ہے، اور یہ بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ایسا ہی تھا، بچپن میں نے ایسا ہی کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ وہ جو چاند ہے وہ جب مجھے بہلاتا بھی تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ عرش کے نیچے جب وہ جاتا تھا اور خداوند کی تسبیح کرتا تھا تو اس کی آوازیں مجھ کو آتی تھیں۔ یہ روایت ہے جو بیان کی جاتی ہے مختلف کتابوں میں، اور بہقی کی جو دلائل النبوہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور اس میں دیکھیے، اس بات کو بیان کرنے کے بعد خود صاحب کتاب نے یعنی امام بہقی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے ایک راوی احمد ابن ابراہیم ہیں جو بالکل مجہول ہیں، اور ان کی بنیاد پہ کوئی روایت ان سے قبول نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے صابونی نے یہ بتایا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ متن میں بھی غریب ہے اور اپنے سند میں بھی غریب ہے۔ اس کی جو دوسری غربت ہے، جس کی جو دوسری کمزوری ہے، آپ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ اس کے جو راوی حضرت عباس ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 یا 2 سال ہی بڑے تھے، تو یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ جب وہ خود شیر خوار ہوں، 1 یا 2 سال کے ہوں، انہوں نے ایک شیر خوار بچے کو اس طرح سے دیکھا ہو اور پھر اس بات کو انہوں نے بعد میں بیان کیا ہو۔ تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ اس روایت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے خود اس کو جب ایک جگہ پہ درج کیا ہے تو اس کے بارے میں تنقید کر کے بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کی جو تنہا یعنی جس پہ مدار ہے اس پوری روایت کا، وہ ایسے راوی ہیں جو مجہول ہیں بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس کے جو روایت کرنے والے حضرت عباس ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال ہی بڑے تھے۔ چنانچہ یہ بالکل محال بات ہے کہ ایک چند سال کے بچے نے، 1 یا 2 سال کے بچے نے ایک اور شیرخوار بچے کو دیکھا ہو اور اس کے بارے میں یہ تصور اور یہ رائے قائم کی ہو اور یہ آبزرویشن بیان کی ہو۔ تو ہم بالکل بنیادی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت بالکل ایک افسانہ ہے، ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں وہ زمانہ آیا کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کے حوالے سے غلو اختیار کیا، اور یہ وہ غلو ہے، یہ وہ ایگزیجریشن ہے جو عیسائیوں نے اپنے زمانے میں حضرت مسیح کے بارے میں بعد میں ان کے رخصت ہونے کے بعد ایجاد کیا، تاکہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک خاص ایگزیجریٹڈ سٹیٹس وہ اپنے نبی کو فراہم کر سکیں۔ یہی کام مسلمانوں نے کیا، اور یہ ہماری بہت ساری کتابوں میں اس طرح سے بیان ہو گیا ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس پورے قصے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں پنگھوڑے میں چاند سے کلام فرمایا تھا، یہ بالکل ایک افسانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔